امام محمد تقی علیہ السلام نے مختلف برائیوں کا مقابلہ کیا، مخالفت کی، اور پرچم توحید کو اور راہ ہدایت کو ہموار کیا سب کے لیے۔ سب سے پہلا مقابلہ کیا ہے عقیدتی برائیوں کا، اعتقادی برائیوں کا، بلیفز کے اندر جو کجیاں پیدا کی جا رہی تھی ان کا مقابلہ کیا امام محمد تقی علیہ السلام نے۔ اور عقیدے کی برائی جو ہے نا وہ بڑی سخت ہوتی ہے، اس کا مقابلہ کرنا چاہیے، کیونکہ ایک انسان اگر عقیدے کا ٹھیک ہے، توحید کو مان رہا ہے، رسالت کو مان رہا ہے، امامت و ولایت کو مان رہا ہے، عمل میں کچھ خرابی پائی جاتی ہے، وہ توبہ کر لے گا، گناہ سے معافی مانگ لے گا، ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن اگر کسی کا عقیدہ ہی چلا گیا تو پھر تو سب کچھ چلا گیا۔ آج جوانوں کے عقیدوں کو خراب کرنے کے لیے بڑا کام ہو رہا ہے، مختلف چینلوں سے، مختلف ذرائع سے بڑا زبردست منصوبہ بند کام ہو رہا ہے جوانوں کو دین سے منحرف کرنے کے لیے۔ ایتھسٹ بڑا کام کر رہے ہیں، اس سلسلے میں آپ نے دیکھا ہوگا، ایکس مسلمز بڑا کام کر رہے ہیں لوگوں کو دین سے واپس بلانے کے لیے، پھیرنے کے لیے۔ مسلمان نام کے ایتھسٹ بہت سارے ہیں، یوٹیوبرز وہ کام کر رہے ہیں، مختلف طریقے سے منحرف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں جوانوں سے ایک درخواست کروں گا کہ آپ کے عقائد کو خراب کرنے کی کوشش کی جائے گی، آپ کے سامنے جو ہے مختلف شبہات آپ کے اسلام کے بارے میں، شیعت کے بارے میں، تشیع کے بارے میں، تاریخ کے بارے میں، عقائد کے بارے میں مختلف شبہات ڈالنے کی کوشش کی جائے گی۔ ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، اب تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک کمرہ چاہیے اور ایک کیمرہ چاہیے، اور پھر سب کے پاس زبان تو اللہ نے دے ہی رکھی ہے، آتا ہو نہ آتا ہو، ناقص معلومات ہو، تو ایسے ماحول میں اپنے آپ کو بچائیں کیسے؟ شبہات اور اعتراضات ہوں گے، آپ کے کانوں تک بھی پہنچیں گے، آپ کی نگاہوں سے گزریں گے، لیکن وہاں پر ایسا نہ ہو کہ آپ ان شبہات اور اعتراضات کو صرف اپنے ذہن میں رکھ کے بھول جائیں، سو جائیں، اس کے جواب کے پیچھے نہ جائیں، کیونکہ جب شبہات کا، اعتراضات کا انبار لگتا رہے گا نا، دھیرے دھیرے آپ کا عقیدہ بھی کمزور ہوتا جائے گا، آپ عمل میں بھی پیچھے، شکوک و شبہات آپ کے ذہن کو گھیر لیں گے۔ لہذا علماء سے رابطہ کیجئے، کتابوں کا مطالعہ کیجئے، گوگل کم سے کم سرچ کر لیجئے اور اس سے معلومات حاصل کرنے کی کوشش، ایک طرفہ بات سن کر کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔